وأصحابه أجمعين۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، وضو کا بیان چل رہا ہے۔ وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں اور کچھ مستحبات بیان ہوئے۔ آج ہم وضو میں جو چیزیں مکروہ ہیں اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ اگر وقت رہے گا وضو کے بعض مستحبات بھی بیان کریں گے۔ پہلے ہم وضو میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب تو ٹوٹی سے وضو ہوتا ہے، پہلے بالٹی میں یا برتن میں پانی رہتا تھا، اس سے وضو کیا جاتا تھا۔ تو عورت نے پہلے وضو کر لیا، پانی بچ گیا، اس بچے ہوئے پانی سے کوئی مرد وضو کرے یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی بڑے ٹب میں پانی بھر کر کے عورت نے غسل کیا، نہایا، پانی بچ گیا، اس بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے یہ مکروہ ہے۔ تو عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا اور وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، ایسی جگہ وضو کرنا کہ ڈائریکٹ پانی گندی جگہ ناپاک جگہ جاتا ہو یہ مکروہ ہے۔ ہاں بہہ کر کے جائے نالی میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے نجس جگہ پانی گرانا مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، اندر سے مراد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو وضو خانہ ہے وضو کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے وہاں تو وضو کیا ہی جائے گا، لیکن مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ وضو کے اعضاء سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا، وضو کر رہا ہے، ہاتھ وغیرہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، وہ قطرے لوٹا وغیرہ میں ٹپکانا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ مائع مستعمل ہے۔ ہمارے امام کے نزدیک تو یہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن آسانی کے لیے فتویٰ اس پر نہیں ہے، طاہر ہے، غیر مطہر ہے۔ پانی میں رینٹ یا کھکھار ڈالنا، قبلہ کی طرف تھوک یا کھکھار ڈالنا یا کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اگر پچھم طرف منہ کر کے وضو کر رہا ہے تو اس کا لحاظ کرے کہ تھوکنا ہے، کلی کرنی ہے، کھکھار ڈالنی ہے تو دائیں یا بائیں کرے، قبلہ کی طرف نہ کرے، کیونکہ قبلہ کی طرف تھوک ڈالنا یا کھکھار ڈالنا یا کلی کرنا مکروہ ہے، قبلے کا ادب ہونا چاہیے۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، وضو کے دوران کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، اور اس کے علاوہ جو اعضائے وضو کی دعائیں ہیں اگر یاد ہیں تو وہ دعائیں پڑھے، لیکن بے ضرورت دنیا کی بات کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ 3 بار پانی بہہ جائے اس سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ مکروہ ہے، اور اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، صرف فرض ادا ہو یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا، ہاتھ پہ لے کر چپکے سے مار دیتے ہیں بعض، اس طرح سے نہیں مارنا چاہیے۔ منہ پر پانی مارنا مکروہ ہے،
یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، منہ پر پانی ڈالتے کہتے پھو پھو کرتے رہتے ہیں، یہ پھونکنا بھی مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ بھی مکروہ ہے، دونوں ہاتھ سے چہرہ دھویا جائے، تو ایک ہاتھ سے منہ دھونا کی رفاظ اور حنوط کا طریقہ ہے، شعار ہے۔ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، گردن کا مسح کیا جاتا ہے، یہ گلا ادھر ہے، گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے، ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ اور ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے صاف کرے گا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، مسح صرف ایک بار کیا جائے گا۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، منہ دھوتے ہوئے جو ہے آنکھیں زور سے بند کرنا بھی مکروہ ہے، ہونٹ زور سے بند کرنا، کیونکہ اب یہ احتمال ہے کہ کچھ حصہ بھیگنے سے رہ جائے، اگر سوکھا رہ جائے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا، اس لیے زور سے ہونٹ نہ بند کریں، زور سے آنکھیں نہ بند کریں۔ جو چیزیں سنتوں میں گنائی گئیں، ہر سنت کا ترک کرنا چھوڑنا مکروہ ہے، اور ہر مکروہ چیز کا چھوڑنا سنت ہے۔ اب وضو کے کچھ متفرق مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، وضو ہے اور پھر نماز کا وقت ہوا تو تازہ وضو کر لینا بہتر ہے، فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی وضو نہیں ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ زبانی تو بے وضو پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا بغیر وضو کے، تو قرآن عظیم کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے، نماز کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے۔ اور ایک کام کے لیے یہ وضو کرنا واجب ہے، طواف کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ اور کچھ چیزوں کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ غسل جنابت سے پہلے کسی پر غسل کرنا فرض ہے، نہانا فرض ہے، تو اس سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ کوئی آدمی ناپاک ہے، اس پر غسل فرض ہے، وہ کچھ کھانا چاہتا ہے تو کھانے کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ کچھ پینا چاہتا ہے ناپاک آدمی تو وضو کر لینا سنت ہے۔ کوئی اذان دینا چاہتا ہے تو بغیر وضو کے اذان دے گا تو اذان تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، اذان کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ ایسے اقامت کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، ان کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ روضہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ عرفات میں ٹھہرنے کے لیے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کر لینا سنت ہے، یعنی بغیر وضو کی کوئی سعی کرے گا سعی ہو جائے گی، عرفات پہ ٹھہرے گا تو وقوف مان لیا جائے گا، لیکن سنت ہے وضو کرنا۔ اب کچھ چیزوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ سونے سے پہلے آدمی سونا چاہتا ہے تو وضو کر کے سوئے، باوضو سوئے، اگر اسی رات میں اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ شہید ہوگا۔ تو سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، سونے کے بعد سو کے اٹھا تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔
بیوی سے ہم بستری کرنی ہے تو جماع سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ جب کبھی غصہ آ جائے تو وضو کر لینا مستحب ہے، وضو کی برکت سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ غصہ آگ ہے اور اس کو پانی سے بجھاؤ، وضو کر لیا کرو۔ زبانی قرآن عظیم پڑھنا ہے، قرآن شریف چھونے کے لیے تو وضو کرنا فرض ہے، اور زبانی کوئی قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے تو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن وضو کر لینا مستحب ہے۔ حدیث اور علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ جمعہ اور عیدین کے علاوہ اور جو باقی خطبے ہوتے ہیں، نکاح کا خطبہ ہے، بیان کا خطبہ ہے، ان خطبوں کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ دینی کتابیں چھونے کے لیے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں فقہ وغیرہ کی ہیں، ان کتابوں کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ شرمگاہ چھو لیا، اس کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ آدمی جھوٹ بول گیا تو جھوٹ بولنے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ جھوٹ بولنا تو بڑا گناہ ہے، جھوٹ بول گیا تو اس کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، تاکہ منہ سے جو گناہ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ دھل دے اس کو وضو کی برکت سے۔ ایسے ہی کسی کو گالی دے دیا، زبان سے فحش لفظ نکال دیا، تو ان سب کاموں کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ بغل آدمی کھجایا اور اس میں بدبو جو ہاتھ میں لگ گئی تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی کی غیبت کی، کسی کا عیب اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کیا، چونکہ گناہ کیا اس نے، اس لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ قہقہا لگایا، زور سے ہنسا کہ اس کی ہنسی کی آواز آس پاس والوں نے سن لیا، یہ قہقہا ہے، قہقہا لگانے کے بعد بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ اگر لغو اشعار پڑھے، جیسے اشعار آج کل ہوتے ہیں جس میں گانے بجانے، یہ فلمی گانے بھی ہوتے ہیں، لوگ گاؤں دیتے ہیں، زبان سے ایسے اشعار پڑھ لیے تو اس کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جائے، چھو جائے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور باوضو شخص پہلے سے باوضو ہے، نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے تازہ وضو کر لینا مستحب ہے۔ یہ ہم نے تفصیل سے بتا دیا کہ کب وضو کرنا فرض ہے، کب وضو کرنا واجب ہے، کب وضو کرنا سنت ہے، کب وضو کرنا مستحب ہے۔ جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اچھا یہی ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ ہر وقت باوضو رہے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیا کرے، نہ جانے موت کب آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے تو باوضو جائے، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہمیشہ کندھے پر کفن رکھے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب موت آ جاتی ہے۔ استنجا کرنے جاتے، نکلتے فوراً ہی تیمم کر لیتے، اس کے بعد پانی کے پاس جاتے تو وضو کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو وضو کرنا ہی ہے تو تیمم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرماتے کہ استنجا خانے سے وضو خانے تک پتہ نہیں پہنچ سکوں کہ نہ پہنچ سکوں، راستے میں موت آ جائے تو اللہ کے دربار میں جاؤں تو بے وضو جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس سے فوراً تیمم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں، نابالغ بچوں پر وضو فرض نہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں بچوں کو نماز پڑھواتے ہیں تو وسطی وضو مت بنوائیے، ہاں وضو کرنا سکھائیے ان کو۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں ہے، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور وضو کے مسائل وہ سیکھ لے۔ ہاتھ، پاؤں، سینہ، پشت پر بال ہوں تو ہڑتال وغیرہ سے صاف کر ڈالے یا ترش والے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے سینے پہ کسی کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہاتھ پر بال ہوتے ہیں، پاؤں پر بال ہوتے ہیں، پیٹھ پر بال ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ ہڑتال وغیرہ سے اس زمانے میں ہڑتال چلتا ہوگا، جیسے بھی ہو صاف کر ڈالے یا ترشوا لے
نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا، غسل کرنے میں پانی زیادہ خرچ ہوگا، ہاتھ میں ہے، چہرے تو جو ہے وضو میں پانی زیادہ خرچ ہوگا، سینے پر ہے، پیٹھ پر بال زیادہ ہیں تو غسل میں پانی زیادہ خرچ ہوگا، تو وہ ترشوا سکتا ہے، بنوا سکتا ہے بال، اس سے آسانی بھی ہوتی ہے، کھجلاہٹ وغیرہ میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ ولہان ایک شیطان کا نام ہے، یہ وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں جو وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام وہ شیطان الگ ہے، اور وضو کے لیے جو ہے الگ ہے، تو ولہان اس کا نام ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے بہترین تدابیر یہ ہیں، ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرے، وضو کر رہا ہے خیال اللہ کا ہو کہ اللہ کا حکم ہے، میں وضو کر رہا ہوں اور میں اپنے گناہ دھل رہا ہوں، جو میں نے گناہ کیے ہیں میں اپنے گناہ کو دھل رہا ہوں، اپنے بدن کو پاک کر رہا ہوں تاکہ پاک بدن لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ پڑھتا رہے وضو کے درمیان تو اس شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے گا۔ ایسی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، سورہ ناس کی تلاوت کرے، آمنت باللہ ورسولہ پڑھتا رہے، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم یہ پڑھتا رہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی وظیفہ پڑھتا رہے وضو کے درمیان تو وہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے گا، اور وسوسہ کا بالکل خیال ہی نہ کرے، یہ اچھی بات ہے، جب آدمی خیال کرے گا تو اور اس کا دماغ اس پر جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں جو ہم نے بیان کی یہ وضو میں مکروہ ہیں، ان سے بچیں، اور وضو توڑنے والی چند چیزوں کا ہم بیان کرتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو مشہور ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں، پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں، ان سب چیزوں سے وضو جاتا رہے گا۔ اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے، کبھی غیر مسلم ہے مسلمان ہو گیا، ختنہ اس کا نہیں ہوا ہے، اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی، پیشاب وغیرہ، مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت نکلتی ہے جس میں خون کی آمیزش نہیں ہوتی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی وضو جاتا رہے گا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا، بدن میں کہیں سے بھی خون نکل کر بہا، پیپ نکل کر بہی، یا زرد پیلا پانی کہیں سے نکل کر بہا، اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا، وضو ٹوٹ گیا۔ اگر صرف چمکا خون یا پیپ وغیرہ، اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو ان سب چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون نکل کر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں بھی وضو باقی رہے گا۔
زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا، زخم ہے خون نکلتا رہا، کبھی ایسا ہوتا ہے پھوڑا وغیرہ پھوٹ جاتا ہے خون بہتا رہتا ہے، تو زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کرے اگر نہ پوچھتا تو بہہ جاتا یا نہیں، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا نہ ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا، یعنی پھوڑا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو آنکھ سے بہا یا پانی بہے کان وغیرہ سے وضو توڑ دے گا، ان سب سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، اس سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقص نہیں، یعنی وضو نہ ٹوٹے گا۔ ہاں اگر یہ معلوم ہے کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور معدہ سے آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ چھالا بدن میں کہیں ہے، چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں ٹوٹا۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ خون تھوک پر غالب ہے کہ نہیں غالب ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کو بتایا ہے کہ غالب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے، اتنا خون تھوک میں ملا ہے کہ اگر رنگ سرخ لال ہو جائے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک کا رنگ زرد ہو، صرف پیلا ہو جائے خون کے ملنے سے تو مغلوب ہے، وضو نہ ٹوٹے گا۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت مرض کی وجہ سے نکلتی ہے وہ ناقض وضو ہے۔ کوئی نابینا ہے، آنکھ سے پانی بہتا ہے تو آنسو سے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کی آنکھ خراب ہے، اس وجہ سے جو رطوبت آنکھ سے بہے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر قے کھانے یا پانی یا سفرہ کی وضو کو توڑ دیتی ہے، اگر قے منہ بھر ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بلغم کی قے یہ وضو نہیں توڑتی۔ بہتے خون کی قے، کبھی خون کی قے ہوتی ہے، یہ وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، اور جمع ہوا خون ہے اور قے میں گر رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک منہ بھر نہ ہو، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹے گا۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آ گیا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی ناپاک ہے، اور اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا اور نکل آیا تو وہ نہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا۔ اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہو تو وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی اور دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں ہے مگر دونوں کو جمع کی جائے تو منہ بھر جائے گا، تب بھی یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے، لیکن اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہوں، اور اگر ایسی حیت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانے ہو، مثلا اکڑوں سویا، اکڑوں بیٹھ کر سویا، یا چت سویا، یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر سویا، یا ایک کہنی پر تکیہ لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں، ان سب صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دونوں سرین زمین یا کرسی پر ہیں
اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہیں یا دونوں سرین پر بیٹھا ہوا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پڈلیوں میں محیط ہیں، خواہ زمین پر ہوں چاہے جہاں ہوں، دو زانو سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانو پالتی مارے بیٹھا ہو، یا زین پر سوار ہو یا ننگی پیٹھ پر سوار ہو، ان سب صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا، جس سے یہ احتمال ہے کہیں ہوا خالی نہ ہو گئی ہو، ایسی نیت سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر سرین قاعدے سے جمے ہوئے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، اسے نیند آ گئی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اونگھنے سے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، دیکھتے رہے ہم یہاں سے کتنے جھومتے رہتے ہیں، اونگھ آتی رہتی ہے، گرتے رہتے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ دو تین آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، تجھے پکارا تو نے جواب نہ دیا، یا اسے باتیں پوچھی جائیں اور نہ بتا سکے، اس پر وضو لازم ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقض وضو نہیں، یعنی انبیاء کرام سوتے ہیں، ان کی نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل جاگتے ہیں۔ ہاں، نیند کے علاوہ اور دوسرے نواقض جو ہے پیشاب پاخانہ وغیرہ، ان سے انبیاء کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی بے ہوش ہو گیا تو بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مجنون ہو گیا، غشی چھا گئی، یا اتنا نشہ کر لیا کہ نشہ ہو گیا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑانے لگے، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بالغ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں قہقہا لگایا، اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس والے سن لیں، تو اگر جاگتے میں رکوع سجدے والی نماز میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدے تلاوت میں قہقہا لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے، نماز فاسد ہوگی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، جس کو ہنسنا کہتے ہیں، قہقہا نہیں کہتے ہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نماز اس سے ٹوٹ جائے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، تو مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ گھٹنا کھل جائے یا سطر کھل جائے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھ لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بے اصل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، آداب وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، لیکن جو ہے کھل جانے سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ کیا ہے؟ اچھا لاؤ۔